مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان، مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام ہی سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو میں اپنے پروگرام رمضان کریم میں ویلکم کہتا ہوں۔ ویلکم ٹو آل یو۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم بات کریں گے رمضان المبارک کے فضائل پر، کچھ مسائل پر، اور آخر میں قرآن مجید فرقان حمید کی کسی ایک سورہ کریمہ کا ہم تعارف اور اس کا مفہوم پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اول تاخیر دیکھیں گے تو معلومات میں ضرور اضافہ ہوگا۔ ہمارے اس پروگرام میں عبدالحبیب بھائی موجود ہوتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ان سے ہم سوالات کریں گے اور اس کے جوابات حاصل کریں گے۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ رمضان المبارک کو دنیا بھر میں مسلمان بہت سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ کچھ رمضان المبارک کے فضائل بیان ہو جائیں تاکہ ہمارے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو رمضان کی محبت مزید بڑھے۔ مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ جو عاشقان رمضان ہیں، عاشقان عبادت ہیں، ان کو تو انتظار رہتا ہے پورا سال رمضان کا کہ کب وہ مہینہ آئے گا جب خوب عبادت کریں گے، خوب برکتیں لوٹیں گے، اور لوگوں کے چہروں پر جو نور چھلک رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ آج ہم یہ سنیں گے کہ رمضان میں اگر کسی کو موت آ جائے، یعنی یہ مہینہ کتنا امیزنگ ہے، کہ کتنا اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ ہے۔ میں چند حدیثیں پڑھوں گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کے وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی داخل جنت ہوگا۔ سبحان اللہ۔ موت تو سب کو آنی ہے، لیکن اس مبارک وقت میں آئے تو اب دیکھیے کتنی پیاری بات ہے کہ اچھا کام کرتے ہوئے جس کو موت آتی ہے اس کا خاتمہ کتنا اچھا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رمضان میں مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی جو مر چکے ہیں نا ان پر بھی عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اٹ مینز کہ رمضان جو لوگ زندہ ہیں ان پر تو رحمت برسائی رہا ہے، اس کی برکت سے رحمتیں برس رہی ہیں۔ جو دنیا سے مسلمان چلے گئے ہیں ان کی قبروں میں بھی انہیں اس کی برکتیں ملتی ہیں۔ اچھا یہاں میں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا، ناظرین ذرا غور کیجئے کہ 9 ذوالحجہ یعنی حج والے دن کسی کا انتقال ہو جائے، رمضان میں کسی کا انتقال ہو جائے، صدقہ دینے کی حالت میں انتقال ہو جائے تو پتہ چلا وہ جنت میں جائے گا۔ اس کا مطلب اچھا کام کرتے ہوئے جس کو موت آئی اس کا خاتمہ بہت اچھا ہے۔ ایک مسلمان کی تمنا بھی ہوتی ہے کہ اللہ کرے سجدے کی حالت میں موت آئے، بے شک، درود پڑھتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے، زہ نصیب مکہ مدینے میں موت آئے۔ تو اب جب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری موت اچھی حالت میں آئے کیونکہ اس سے انشاءاللہ جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا، تو پھر وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں، اصل میں چونکہ آپ بھی ٹریولر ہیں، میرا بھی بڑا ٹریول رہتا ہے، خدا نہ خواستہ اگر گناہ کرتے کرتے کسی کو موت آئی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائے گا؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھی موت نصیب ہو، تو ہمیں اچھے کام زیادہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں نا ناظرین، یہ تو طے ہے نا کہ موت کا وقت مقرر ہے، نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے۔ اب پتا ہے کہ آنی ہے تو جو نمازیں پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا، ذکر و اذکار کرنے والا، اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والا ہوگا، اس کی روٹین نیکیوں والی ہوگی تو جب بھی آئے گی وہ اچھے کام میں ہوگا۔ اور جس کی صبح سے شام تک روٹین اللہ کی نافرمانی والے کاموں کی ہے تو موت تو آنی ہے نا۔ اگر وہ برے کام کے دوران آ گئی تو وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں اس کا کیا اینڈ ہوگا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، نزہۃ المجالس نامی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے، اور امیزنگ واقعہ۔ یہ واقعہ بخارا میں ایک فائر ورشپر تھا، مجوسی جس کو کہتے ہیں، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ وقت مسلم ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ آیا تو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزرا تھا، مارکیٹ آف مسلمز، وہاں لوگ نے روزہ رکھا تھا، تو اس کے بیٹے نے مارکیٹ میں کوئی چیز لی اور علل اعلان سب لوگوں کے سامنے کھانا شروع کر دی۔ تو باپ کو بڑا غصہ آیا اور بیٹے کو اس نے سختی کی کہ تم مسلمانوں کے بازار میں رمضان میں کھا رہے ہو۔ تو بیٹا کہتا ہے ابا جان آپ بھی تو رمضان میں کھاتے ہیں، مسلمان روزہ رکھتے ہیں ہم تو نہیں رکھتے نا۔ صحیح۔ تو حالانکہ وہ نان مسلم تھا
مگر وہ والد کہتا ہے میں مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا، میں اپنے گھر کے اندر چھپ کر کھاتا ہوں، میں اس کا ریسپیکٹ کرتا ہوں کہ یہ اس میں روزہ رکھتے ہیں، اس ماہ مبارک کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ اس کتاب میں لکھا کہ اس بندے کا جب انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا، تو حیرت سے پوچھا کہ آگ کی پوجا کرنے والا، فائر ورشپر، وہ پیراڈائز میں کیا کر رہا ہے، وہ جنت میں کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں واقعی مجوسی تھا، مگر جب میری موت کا وقت قریب آیا تو اللہ عز و جل نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے اور مرنے کے بعد جنت سے سرفراز فرما دیا، یعنی ایمان بھی مل گیا، جنت بھی مل گئی، احترام رمضان۔ اب ذرا غور کریں، بالکل جو لاجیکلی سمجھنے والے عقل مند لوگ مجھے سن رہے ہیں کہ جب احترام رمضان پر انعام اور ریوارڈ اتنا بڑا ہے تو بے احترامی کرنے پر، اس مہینے کی ڈس ریسپیکٹ کرنے پر، اس مہینے میں بھی کنٹینیو بیڈ ڈیڈز کرنے پر پھر اس کی پنشمنٹ کیا ہوگی؟ اور میں آپ کو ایک دو پنشمنٹ بھی اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ وہ میری بھائی، ہاں، تاکہ ہم اس پہ احتیاط کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے، جس نے اس ماہ میں نشہ آور شے پی یا کسی مومن پر بہتان باندھا، اس ماہ میں کوئی گناہ کیا تو اللہ عز و جل اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دے گا۔ اونلی ون بیڈ ڈیڈ، ون جو سن ہے، ایک گناہ کرنے پر 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، کیونکہ یہ مہینہ تو عبادت کے لیے آیا تھا۔ اتنی بڑی پنشمنٹ۔ اور نبی پاک کی جملے ذرا سنیے گا، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، پس تم ماہ رمضان کے حق میں کوتاہی کرنے سے ڈرو، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے سے ہمیں، اس مہینے میں یہ غور کرنا ہے کہ کہیں اس مہینے میں گناہ کر کے مارے نہ جائیں، پھنس نہ جائیں۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات۔ اب ہم سیگمنٹ اپنا سٹارٹ کرتے ہیں جس کا نام ہے مسائل رمضان، جس میں ہم رمضان مبارک سے متعلق شرعی مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں۔ مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان۔ عبدالحبیب بھائی، یہ ارشاد فرمائیے کہ سب سے پہلے سحری کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ کرنی چاہیے، ضروری ہے، اور کتنا ضروری ہے؟ سبحان اللہ، سحری یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور سحری کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے خوبصورت فرامین موجود ہیں۔ میں ایک دو حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا کر قوت حاصل کرو، اور دن یعنی دوپہر کے وقت آرام یعنی قیلولہ کر کے رات کی عبادت کے لیے طاقت حاصل کرو۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 3 آدمی جتنا بھی کھا لیں ان سے کوئی حساب نہ ہوگا، بشرطے کہ کھانا حلال ہو۔ صحیح۔ نمبر 1 روزہ دار افطار کے وقت، سحری کھانے والا، اور مجاہد جو اللہ کے راستے میں سرحد اسلام کی حفاظت کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ تو سحری اور افطاری کے کھانے کا حساب بھی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، پھر اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی بار سحری کے وقت بڑے پیارے فرامین فرمائے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سحری کے وقت مجھ سے فرمایا، میرا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے، مجھے کچھ کھلاؤ۔ تو میں نے کچھ کھجوریں اور ایک برتن میں پانی پیش کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھجور جو ہے سحری میں کھانا یہ بھی سنت ہے۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کھجور بہترین سحری ہے۔ تو اس نیت سے اگر ہم ڈیٹس کو، کھجوروں کو اپنی سحری میں شامل کر لیا کریں۔ لیکن اس سے ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ کچھ لوگ بڑے فخریہ کہتے ہیں کہ آج میں نے بغیر سحری کا روزہ رکھا ہے۔ بالکل ڈیفینیٹ۔ تو آپ نے سنت چھوڑی ہے جناب، اس میں فخر کیا؟ فخر کس بات کا؟ بے شک اگر آپ کو بھوک نہیں ہے تو آپ ایک پانی کا گلاس پی لیں سحری کی نیت سے، کچھ ایک کھجور کھا لیں، لیکن سحری کریں تاکہ آپ کو سنت کا ثواب ملے۔ ٹائم کے حوالے سے کچھ رہنمائی کریں گے، واٹ از دا ٹائم آف سحری؟ ہاں، بیسیکلی تو دیکھیں آخری پہر جو ہے سحری کا وقت جو ہے آدھی رات کے بعد سحری کی جا سکتی ہے۔ ہم ویسے کچھ لوگ رات کو جب بھی کھا لیں وہ سحری ہے، لیکن ایک چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ سحری کا جو وقت ختم ہوتا ہے نا، یہ بڑا ایک ٹپیکل مسئلہ ہے کہ لوگوں نے کانسیپٹ یہ بنا لیا ہے کہ جب تک اذان نہیں ہوگی سحری کا وقت چلتا رہے گا۔ اسی طرح ہاں، ایسا نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک اور عجیب مسکنسیپشن ہے جو انٹیریئر کے علاقوں میں ہم نے دیکھا کہ جب تک اذان چلتی رہے گی، جب تک آخری اذان چلتی رہے گی سحری کا وقت باقی ہے۔ یہ بڑا ہی عجیب معاملہ ہے ناظرین، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے جب اذان دی جاتی ہے۔ اٹ مینز جب بھی اذان دی جائے گی پراپر ٹائم میں تو سحری کا وقت ختم پہلے ہو چکا ہوگا۔ تو اب آپ نے اذان کے دوران کھایا یا اذان کا انتظار کیا، اب مثال کے طور پہ
ہمارے وطن میں تو ایسا ہوتا ہے، اور بھی جگہ پہ ہو سکتا ہے کہ یا تو امام صاحب لیٹ ہو گئے، مؤذن صاحب لیٹ ہو گئے، یا اللہ نہ کرے لائٹ چلی گئی، ان کا مائک خراب ہو گیا، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب اذان نہیں آئے گی جب تک آپ کھاتے رہیں گے. اور یہ تو بالکل ہی جہالت ہے کہ جب تک اذانوں کی آواز آتی رہے گی جب تک کھائیں گے. کرنا کیا چاہیے؟ ہاں میں بتاتا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک چٹکلا بھی سناتا ہوں کہ ایک صاحب مجھے ایک جگہ ملے اور اذانیں ہو رہی تھی تو وہ کھا رہے تھے، تو میں نے کہا کھانا کھا رہے ہیں، سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو کہتے ہیں میری آنکھ نہیں کھلی، میں دیر سے اٹھا ہوں. تو اگر آپ دیر سے اٹھیں یا آپ سحری نہیں کھا سکے تو ٹائم تو ختم ہو گیا نا. تو پلیز یہ سمجھیے گا، ٹائمنگ کے لیے بڑا آسان، اب تو اس دنیا نے بڑی ترقی کر لی ہے اور تقریباً سبھی لوگوں کے پاس اسمارٹ فون ہے. میں یہ ایک سجیسٹ کرنا چاہوں گا، آپ اسکرین پر دیکھیں گے ایک اپلیکیشن ہے پریئر ٹائمنگز. یہ بڑی کمال کی اپلیکیشن ہے، آپ کے موبائل میں ہونی چاہیے. دنیا میں جہاں کہیں ہیں، ویئر ایور یو آر ان دا ورلڈ، ایون ان ایئر کرافٹ، اس میں آپ کو فٹس لکھنے ہوں گے کہ آپ کتنے فٹس کی بلندی پر ہیں. تو آپ جہاں بھی ہیں انشاءاللہ وہیں کا آپ کو وہ ٹائم بتا دیں گے کہ سحری کا جو وقت ختم ہوگا. یعنی وہ یہ ہے کہ جہاں صبح صادق کا ٹائم لکھا ہوتا ہے نا، یا اسٹارٹ آف فجر، وہ ٹائم سمجھ لے سحری کے ختم کا ٹائم. صحیح، ٹھیک ہے. احتیاط اسی میں ہے، گھڑی کے ساتھ چلیں. بالکل گھڑی کے ساتھ چلیں، اور احتیاط اس میں ہے کہ 2 4 5 منٹ پہلے ختم کر لیں. ٹھیک ہے. کچھ کھانے پینے کی احتیاط کے بارے میں ارشاد فرمائیں. جی میں ضرور عرض کرتا ہوں اس میں، لیکن میں سحری کے حوالے سے ایک بات یہ کہہ دوں، پیسٹ کرنا ہوتا ہے، دوائیں کھانی ہوتی ہیں، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم 3 4 منٹ پہلے فارغ ہو جائیں؟ آخری منٹ کے آخری سیکنڈ تک کھانا ضروری ہے، کیونکہ فرض روزہ ہے نا. احتیاط کریں گے. جیسے مثال کے طور پہ اب آپ کی فلائٹ ہے، تو فلائٹ میں آپ ایئرپورٹ آخری منٹ تو نہیں پہنچتے نا، کئی گھنٹوں پہلے پہنچ جاتے ہیں، پھر بورڈنگ گیٹ کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو جہاز میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ ٹریول ٹھیک ہو. جب فرض روزہ ہے تو 4 5 منٹ پہلے اپنے آپ کو تمام چیزوں سے فارغ کر دیں، فریش ہو جائیں، پھر آپ بے شک وہ وقت درود پاک میں گزار لیں، دعاؤں میں گزار لیں. اب آپ نے جو کوسچن کیا بڑا ریلیونٹ ہے کہ کیا کھائیں. اصل میں حال یہ ہو گیا ہے، ایک عجیب سا فینومینا ہے کہ سحری میں اس لیے زیادہ کھاتے ہیں کہ پورا دن بھوکا رہنا ہے، اور افطار میں اس لیے زیادہ کھاتے ہیں کہ پورا دن بھوکا رہے تھے. تو بعض لوگوں کا تو رمضان میں روزے رکھ کے وزن بڑھ جاتا ہے. تو بیسیکلی رمضان کی جو تھیم ہے نا، جو سینٹرل آئیڈیا ہے کہ انسان بھوکا رہے، اسے بھوک لگے تو اسے غریبوں کا خیال آئے. جب بندہ نکاحت میں ہوتا ہے نا تو عبادت کا مزہ بھی اور آتا ہے، اس کو اپنی کمزوری فیل ہوتی ہے، اپنے اندر عاجزی فیل ہوتی ہے، خشوع خضوع میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن ہاں اتنا کھا لیا کہ سارا دن تو ڈکاریں آتی رہی، پیٹ میں پرابلم رہی، اور افطار ہوتے ہی پھر افطار میں بھی وہ تمام چیزیں کھانی ہیں جو صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. دیکھیں رمضان میں اگر آپ جائیں تو ہاسپٹل میں پیٹ کے امراض، گلے کے امراض والے لوگ زیادہ آتے ہیں، کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے لوگوں کا. تو وہی والی بات ہے جو ہم نے شروع میں کی تھی کہ رمضان از ناٹ فار فوڈ ایٹنگ نہیں آیا، رمضان عبادت کے لیے آئے. ضرور کھائیں، صحت مند کھائیں، ہائیجینک کھائیں، ایسا کھائیں جو آپ کو اسٹرانگ بھی رکھے، عبادت کے لیے اسٹرانگ رہیں. جی ناظرین، آپ نے مسائل رمضان سے متعلق، سحری سے متعلق آج کچھ مسائل سنے اور سیکھے ہوں گے. اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنا نیکسٹ سیگمنٹ جس کا نام ہے تعارف قرآن. مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان. آج قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی پیاری سورت سورہ رحمان کا تعارف ہم سنتے ہیں. جی عبدالحبیب بھائی. الحمدللہ، سورہ رحمان کی تو کیا بات ہے، کیا بات ہے، جب بھی سنتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. آج سورہ رحمان کے بارے میں ناظرین جانیں گے. سورہ رحمان کا مقام نزول، یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. سبحان اللہ. آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس سورت میں 3 رکوع، 78 آیتیں، 351 کلمے اور 1636 حروف ہیں، 1636 حروف ہیں. رحمان نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ واٹ از دا ریزن آف دیٹ؟ اس سورت کا نام سورہ رحمان اس لیے رکھا گیا کہ اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم الرحمان سے کی گئی. سبحان اللہ. اچھا، سورہ رحمان کے فضائل بہت آئے احادیث میں. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر چیز کی ایک زینت ہے، سبحان اللہ. اور قرآن کی زینت سورہ رحمان. سبحان اللہ. ڈیکوریشن آف قرآن. سبحان اللہ. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں چند وجہ سے سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن، برائڈ آف قرآن یا زینت فرمایا گیا. اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر ہے. سبحان اللہ. اور ذات و صفات پر اعتقاد، بلیف رکھنا، ایمان رکھنا، یہ ایمان کی زینت ہے. بے شک. اس صورت میں جنت کی حوروں
اس کے حسن و جمال اور ان کے زیورات کا ذکر ہے، اور یہ چیزیں جنت کی زینت ہیں، اس لیے بھی اس کو قرآن کی زینت کہا گیا۔ اس صورت میں آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 ٹائمز ارشاد ہوئی، سبحان اللہ، اس سے سورت کی زینت اور زیادہ ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ سبحان ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والے کو زمین و آسمان کی بادشاہت میں جنت الفردوس کا مکین پکارا جاتا ہے۔ واہ، جنت الفردوس میں رہنے والا، سبحان یہ اس کو کہا جاتا ہے جو ان 3 صورتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ واہ۔ ناظرین، یہاں میں ایک اور مشورہ دینا چاہوں گا، اپنے موبائل میں، اسمارٹ فون میں اگر آپ کے پاس ڈیوائسز ہیں تو کیوں نہ قرآن رکھ لیا جائے، بے شک، ڈاؤن لوڈ کر لیجیے، زبردست۔ اور راستے میں ہمارے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے تو ہم اگر سورہ رحمان پڑھ لیا کریں، سورہ یاسین پڑھ لیں، اور آج ہم نے جو سنا سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والے کو زمین و آسمان کی بادشاہت میں جنت الفردوس کا مکین پکارا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا، آپ نے ترغیب ارشاد فرمائی ہے کہ ویسے تو سورہ رحمان کہیں پہ بھی سنیں مزہ آتا ہے، لیکن جہاز میں ہیں، واہ واہ واہ، خوبصورت نظارے میں ہیں، کہیں بادل دیکھ رہے ہیں، کہیں پر آپ لانگ جرنی پر ہیں، روڈ پر ہیں اور مناظر ہیں، تو اس وقت اس آیت کریمہ کا جو لطف ہے سننے کا وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ آپ ٹرائی کر کے دیکھیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ پاک نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں واقعی وہ لازوال ہے۔ سبحان اللہ۔ بات وہی ہے کہ مائنڈ سیٹ اچھا ہو۔ اب بادلوں کو دیکھتے ہوئے اگر ہم جہاز میں بیٹھے ہیں اور باہر ہم کلاؤڈز دیکھ رہے ہیں، تو اگر ہماری زبان پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہوگا، قدرت الہی اور جس کے کہتے ہیں دل میں شوق اور اللہ سے محبت کتنی بڑھ جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا کچھ ٹاپکس ڈسکس کر لیتے ہیں کہ سورہ رحمان کے ٹاپکس کیا ہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون جو مین ٹاپک ہے، سینٹرل ٹاپک ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کی وحی ہونے پر دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ اور اس میں چند اور ٹاپکس بھی ہیں کہ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم نعمتوں جیسے قرآن پاک کو نازل کرنے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی تعلیم دینے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا اور آخرت کی تمام چیزوں کی تعلیم دینے کا ذکر فرمایا۔ ماشاءاللہ۔ پھر اس سورت میں سورج، چاند، زمین پر اگی ہوئی بیلوں، درختوں، آسمانوں، زمینوں، باغات، پھلوں، کھیتوں اور فصلوں کا ذکر فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنوائی۔ پھر ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ابلیس کی پیدائش، میٹھے اور کھارے سمندروں اور ان سے موتیوں کے نکلنے کو بیان فرمایا۔ اور اس سورت کے آخر میں قیامت، جنت کی نعمتوں اور جہنم کی سختیوں اور ہولناکیوں وغیرہ کا ذکر بھی موجود ہے۔ تو ناظرین، ہم یہ اس کا جو تعارف پیش کرتے ہیں، انٹروڈکشن آف سورت اس لیے پیش کرتے ہیں کہ مزید قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ رمضان تو ہے ہی نزول قرآن کا مہینہ، اس مہینے میں قرآن پڑھیں، انڈرسٹینڈ کریں، کم از کم کچھ قرآن ٹرانسلیشن کے ساتھ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں، تو امید کرتا ہوں کہ قرآن کے نور سے دل منور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اب ہمارے سلسلے کا وقت اینڈ کی طرف جا رہا ہے، اینڈ کی طرف جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم مزید نئے ٹاپکس کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں رمضان کریم کی برکتوں سے زیادہ مستفیض ہونے کی، بینیفٹس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرحبا رمضان